جس میں خدا خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پہ اور اس کی آل پہ۔ اے صاحبان ایمان صلو علیہ وسلم تسلیما، تم صلو بھی کرو وسلم بھی کرو جب تک تم تسلیم کی منزل پہ نہ پہنچ جاؤ۔ ان پہ درود بھی پڑھو، انہیں سلام بھی کرو، جب تک تم انہیں ایسا تسلیم نہ کر لو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ گفتگو ہو رہی ہے کہ آخر آل محمد کو کس منزل تسلیم پہ جا کے ہمیں ماننا ہے، کیونکہ ان کی حقیقت ابھی تک عقل بشریت سے کوسوں دور ہے۔ ابھی انسان سمجھ نہیں پایا کہ ان کا اصل حق کیا ہے، تو ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، وہاں تک پہنچے جہاں ہماری انتہا ہے۔ ہم انہیں تو نہیں پا سکتے، ان کی حقیقت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے تئیں اتنی کوشش ضرور کریں کہ ہم وہاں تک ضرور پہنچ سکیں جہاں تک ہماری انتہا ہے۔ ہم تسلیم کے آخری درجے تک چلے جائیں، ہم ان کے بارے میں اتنا یقین کامل رکھیں کہ ہم آنکھ بند کر کے اعتبار کریں کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا لہجہ ہی حقیقت میں کن ہے۔ یہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ جو کہتے ہیں، جو امر کرتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ میں بادشاہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ظاہراً ہارون کے قید خانے میں تھے۔ ظاہراً میں نے لفظ استعمال کیا، حقیقت میں تو نہیں۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل۔ چلے اللہم صلی علی محمد وآل۔ ظاہری طور پہ ہارون کے قید خانے میں تھے، تو ہارون نے جب اس کے پاس چند مہمان آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ تیرے قید خانے میں فرزند رسول ہے۔ اس نے کہا بالکل ہے۔ اس نے کہا ہم ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، جب آئیں تو کوئی عزت و تکریم کے لیے اٹھے گا نہیں، سلام نہیں کرے گا، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اب ہاشمیوں کی حکومت ختم ہو گئی اور لوگوں کے دلوں میں امیہ کا روب اور عباسیہ کا روب آ گیا ہے۔ جیسے ہی امام کو قید خانے سے لایا تو اس نے اپنے سپاہیوں کے سامنے، اپنی ان مہمانوں کے سامنے داروغہ سے پوچھا کہ جس قید خانے سے لے کے آیا ہے رسول کے بیٹے کو، اس کی چابی کہاں ہے؟ اس نے چابی نکال کے دکھائی۔ یہ کہکا لگا کہ اپنے مہمانوں سے متوجہ ہو کے کہنے لگا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، جبکہ جس قید خانے میں یہ رہتے ہیں اس کی چابی میرے تنخواہ دار داروغہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کھولے تو یہ باہر آتے ہیں، وہ بند کر دے تو یہ اندر رہتے ہیں۔ تو جب یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں اور ظاہری طور پہ یوں ہمارے قید خانے میں ہیں، اتنا کہنا تھا یا امام نے سر اٹھایا، امام نے کہا بدبخت، ہماری اختیارات کو آزمانا۔ یہ کہتے ہی امام نے قید کی حالت میں سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ امام نے ابھی اتنا کہا تھا یا دیوار سونے کی ہونی شروع ہو گئی۔ امام نے دیوار کی طرف متوجہ ہو کے کہا جب میں نے تجھے کہا ہی نہیں تو سونے کی ہوئی کیوں؟ دیوار سے آواز آئی مولا جب آپ کہہ رہے تھے نا اگر میں چاہوں تو ان میں سے ایک دل میں سوچ رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے ہو کے بتایا ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان کو تسلیم کی منزل پہ ہم نے لے کے جانا ہے کہ وہاں جانا ہے جہاں ہم ان کو ایسا تسلیم کریں۔ اب کل گفتگو ہوئی تھی، مکمل گفتگو تھی مخدومہ کے حق پہ، کہ جو مقدمہ جو ہے وہ دنیا کی کوئی عدالت سنے نہ سنے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی عدالت میں ضرور سنا جائے گا۔ فاطمہ ان دی کورٹ آف اللہ ورسز خلیفہ، یہ خلافت کے خلاف مقدمہ بارگاہ پروردگار میں ضرور سنا جائے گا۔
کل جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو کو متصل کرنے لگا ہوں. حاکم مانگ رہا تھا شہزادی سے گواہ. یہیں پہ گفتگو تھی اگر آپ کے اذہان مطلوب ہو. حاکم نے شہزادی سے گواہ طلب کیے کہ آپ مجھے گواہ دیں. سب سے پہلا سوال آج کے اسی موضوع کو شروع کرتے ہوئے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حاکم نے کہا ہے کہ میری ایک حدیث ہے جس کی بنیاد پہ میں بنت رسول کو اس جاگیر سے محروم کر رہا ہوں. اور وہ حدیث اس نے کہی کہ رسول نے کہا کہ جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ ترکہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہے، اس میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ امت کا حق ہوتا ہے. اب یہ پہلی دلیل تھی جو سیدہ کا حق غصب کرنے کے لیے دی گئی. سب سے پہلے میں انتہائی زیرک چہروں کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ اولاد کو وصیت ہوتی ہے. وصیت دوستوں کو نہیں کی جاتی، اولاد کو کی جاتی. اگر رسول کی یہ وصیت تھی تو یہ وصیت اولاد پیغمبر کے پاس ہونی چاہیے تھی. اب اس صحابی نے یہ دلیل قائم کی گئی کہ رسول ہمیں یہ بتا کے گئے تھے. تو جب رسول نے اگر ان کی اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ انہیں بتایا تھا تو کیا نبی نے اپنی زندگی میں انہیں خلافت کا حقدار سمجھا تھا؟ اگر نبی نے ان کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا تو پھر 3 دن سقیفہ بنی سعدہ میں ووٹنگ کیوں ہوئی تھی؟ تھوڑا متوجہ رہیں گے تو آپ میرا خیال ہے. اگر رسالت مآب نے ہی انہیں کہہ دیا تھا تو پھر انہیں چاہیے تھا پہلے ہی مرحلے پہ وہ تخت پہ بیٹھ جاتے. تو یہ تو ہوئے حادثاتی طور پہ خلیفہ. حادثاتی ہوئے نا سرکار. مہاجرین و انصار لڑ رہے تھے. اب دیکھیں 2 طرح کی خلافت سامنے آ رہی ہے تاریخ میں. ایک خلیفہ بن رہا ہے نبی کی زندگی میں، ایک خلیفہ بن رہا ہے نبی کے جانے کے بعد. ایک کا اعلان ہو رہا ہے غدیر میں، ایک کا اعلان ہو رہا ہے سقیفہ بنی سعدہ میں. ایک کا اعلان دن کی روشنی میں 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں رسول نے ہاتھ پکڑ کے کیا. ایک کا اعلان چند مسلمانوں میں سقیفہ بنی سعدہ میں، ایک دوسرے صحابی نے ہاتھ پکڑ کے کیا. چلے میں اگر بالکل نتیجے پہ آؤں تو ایک کو رسول خلیفہ بنا رہا ہے، ایک کو صحابی خلیفہ بنا رہا ہے. مسلمان ہمیں صرف اتنا بتائیں ان دونوں میں سے تسلیم کی منزل پہ کون ہے؟ ان دونوں میں سے منزل تسلیم پہ کون ہے؟ ہمیں رسول کی بات کو تسلیم کرنا ہے یا ہمیں صحابی کی بات کو تسلیم کرنا ہے؟ اگر تو درود ہے صحابی پہ تو پھر صحابی کا بنایا خلیفہ ٹھیک. اگر درود اور تسلیم ہے مصطفیٰ کے لیے تو پھر ہمیں خلافت بھی مصطفیٰ لینی. بی بی نے کہا کہ تجھے تو میرے بابا نے بنایا نہیں تھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ وصیت میرے بابا نے کی ہے؟ اس نے کہا سیدہ میرے پاس اس پہ نص ہے اور وہ حدیث کی نص ہے اور وہ صرف ایک ہی ہے. میں نے کل گزارش کی کہ بی بی نے مسلسل 40 آیتیں پڑھی اور میں نے آپ کے سامنے یہ بھی گزارش کی تھی کہ بی بی نے پہلا گواہ امیر المومنین، دوسرے گواہ مولا حسن، تیسرے گواہ جناب حسین اور چوتھی گواہ جناب ام ایمن کو بنایا تھا. اب آج کے مرحلے پہ، پہلے مرحلے پہ میں اس بات کا جواب دوں کہ آخر جناب سیدہ نے ام ایمن ہی کو کیوں گواہ بنایا؟ ام ایمن کو گواہ کیوں بنایا جبکہ فضہ موجود تھی، ام الفضل موجود تھی، اسما موجود تھی؟ ان سب مستورات کے ہوتے ہوئے ام ایمن کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کیا گیا بی بی مقدمے کی تیاری گھر سے کر کے چلی تھی. ہاتھ پیش کرنی تھی ایک جھوٹی من گھڑت حدیث. وہ حدیث یہ تھی کہ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہم کسی کو وارث بناتے ہیں. یہ حدیث پیغمبر اس نے پیش کرنی تھی. ام ایمن کو بی بی اس لیے لے کے گئی کہ ام ایمن تھی جناب عبداللہ کی کنیز، ورثے میں ملی تھی رسول کو. متوجہ ہیں تو جناب؟ یہ رسالت مآب کی کنیز نہیں، حضرت عبداللہ کی کنیز تھی. حضرت
کے ورثہ سے رسول کو ملی. رسول منتقل کر کے گئے اس وراثت کو سیدہ کے پاس. بی بی نے ام ایمن کو دربار میں کھڑا کر کے حدیث کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ اگر تیری حدیث ہے کہ ہم وارث بنتے نہیں تو میرا بابا اس کا وارث کیوں بنا. زندہ تصویر ہے نا, ام ایمن کی شکل میں زندہ تصویر ہے کہ اس کا وارث بھی بنا ہے اور پھر مجھے اس کا وارث بنایا بھی ہے. اس میں اب اگلا دوسرا سوال میں آپ کے سامنے خود ہی قائم کروں گا. مشکل سوال ہے, میں خود قائم کرتا ہوں. اب آپ سے لوگ یہ سوال بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں وراثت تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد, اور وہ وراثت تقسیم کرنے کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں ہوتی, وراثت خود بخود تقسیم ہو جاتی ہے, منتقل ہو جاتی ہے اولاد کے نام. تو جب ایک وراثت خود بخود منتقل ہونی تھی تو نبی نے اس کے لیے تحریر کیوں لکھی؟ یہ اہم سوال ہے یا نہیں؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے باپ کی وراثت کا حصے دار بنتا ہے وصیت کے بغیر بھی. وراثت خود بخود منتقل ہو جاتی. جب وراثت خود بخود منتقل ہونی تھی تو رسالت میں آپ کو تحریر کیوں لکھنی پڑی؟ رسول نے تحریر اپنی مرضی سے نہیں لکھی, تحریر اللہ نے لکھوائی تھی. آیت میں نے آپ کے سامنے کل پڑھ دی تھی سورہ بنی اسرائیل کی, آتزل اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے. تو جب خدا نے زہرا کو حق دلوانے کے لیے نبی سے کہا وصیت کر, تو اس خدا نے ہر باپ کو کیوں نہیں کیا کہ اولاد کے لیے وصیت کر؟ اب جناب زہرا کی وراثت میں اور ہماری وراثت میں فرق کیا تھا؟ وہ میں فرق پڑنے لگا. خدا کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن ایک حد تک. اگر آپ نے خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے, آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو اس کا نصاب ہے, آپ نے خمس دینا ہے تو اس کا نصاب ہے. یہ نہیں ہو میرے پاس جتنا مال ہے وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دو. خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ایک حد تک تم خرچ کرو, اس کے بعد تم جتنا خرچ کرو گے وہ تمہارا قرض ہے اللہ پہ. میں مثال دوں گا, انتہائی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے جو کل سے شروع ہو چکا ہے, لہذا میں چاہتا ہوں اس کا کوئی گوشہ خالی نہ رہے. میرے پاس ہے کل مالیت 100 روپیہ, اس میں سے مجھے اپنی زندگی کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. اسلام مجھے کہتا ہے کہ اس میں سے تو اللہ کی راہ میں 10 روپے خرچ کر یا 20 روپے خرچ کر. 20 میں نے خرچ کیے اسلام کے کہنے کے مطابق. اگر میں نے پورا 100 خرچ کر دیا تو وہ جو 80 تھے وہ اللہ پہ قرض ہو گیا, کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں رکھا, سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. اب میں بار بار یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب میں لفظ کہوں گا تو یقیناً آپ کے ذہن تیار ہو چکے ہوں گے اس لفظ کے لیے. میرے پاس جو تھا اگر میں نے سارا اللہ کی راہ میں دے دیا پھر وہ ہو گیا اللہ پہ قرض. اب اللہ نے اس قرض کو واپس کرنا ہے. خدیجہ کے پاس جتنی دولت تھی جو سمجھ رہا ہے کہ مقدمہ کیا پڑھا جا رہا ہے, جو سمجھ رہا ہے کہ مقدمے کی نوعیت کیا ہے, قانون سے واقف چہرے تشریف فرما ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس مقدمے کا کوئی ایک کونا بھی خالی نہ رہے. بی بی خدیجہ کے پاس جتنی دولت تھی, بابا جی بی بی ساری اللہ کی راہ میں دے دی. توحید ہو گئی خدیجہ کی مکروس. قرضہ خود بخود اگلی نسل میں منتقل ہو جاتا ہے. آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں, نماز جنازہ سے پہلے کیا اعلان کیا جاتا ہے؟ مرنے والے سے کسی نے کچھ لینا ہو یا کچھ دینا ہو تو اس کے ورثہ سے رجوع کرے. اس کا مطلب ہے کہ اگر قرض باپ کا ہو یا ماں کا ہو, اولاد میں خود بخود چلا جاتا ہے. خدیجہ نے کیا تھا توحید کو مکروز, قرض منتقل ہو کے آ گیا زہرا کے پاس. اب توحید ہو گئی سیدہ کی مکروز. خدیجہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے خیبر کی فتح کے بعد اسلام ہو گیا امیر. اسلام کے پاس خزانہ آ گیا. جو ہی اسلام کے پاس خزانہ, خدا نے کہا باقی کام بعد میں کرنا, پہلے حقدار کو حق واپس کر. بسم اللہ. پہلے حقدار کو اس کا حق واپس.
जनाब खदीजा के पास जितनी दौलत थी बीबी ने तो रखी नहीं। अब मैं खदीजा की दौलत की तकसीम क्या क्या बताऊं, कैसे खर्च किया था ज़हरा की मां ने। सोने के पहाड़, चांदी के ढेर, बल्कि अगर मैं तारीख तिबरी का जुमला पढ़ूं तो बिल्कुल ऐसे है कि बीबी खदीजा के नौकर कुल्हाड़ियों के साथ सोना काटते थे, कुल्हाड़ियों के साथ, तारीख कुल्हाड़ियों के साथ सोना काटते थे। और सोना काटते हुए एक ही जुमला कहते थे, उठा लो ईमान लाओ। उठाओ ईमान ले आओ, उठाओ ईमान ले आओ। इसका मतलब है कि खदीजा ने यूं दौलत अल्लाह की राह में दे दी, कुछ भी ना रखा। तौहीद हो गई थी मकरूस, अल्लाह पे था खदीजा का कर्जा, वारिस बन गई खदीजा की बेटी, कर्जा करना था ज़हरा को वापस। खैबर में इस्लाम अमीर हुआ, मुसलमानों ने पहली बार इतनी मिकदार में सोना देखा, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने पेट भर के खजूरें खाएं। अगर ये सही बुखारी में है तो मेरा ख्याल फिर ये सही है। पेट भर के हमें खजूरें नसीब हुई। इस्लाम अमीर हो गया, इतना इस्लाम अमीर हो गया कि लिखा हुआ है कि उस दिन मुसलमानों के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे थे। लोग दुकानों पे जा जाके दस्तक दे के कह रहे थे खाता खोलो। तायद फरमाइएगा बाबा जी। आज हम अमीर हो गए हैं, आज हम आप कर्ज वापस करने के लिए आए। बैतुल माल में खजाने भर गए थे और किताबों के जुमले लिखे हैं कि एक एक सहाबी के, सुन्नी किताब का हवाला दे रहा हूं, एक एक सहाबी के हिस्से में एक एक कंतार सोना आया था। कंतार किसे कहते हैं? एक ऊंट की खाल में जितना सोना आ जाए। और जब मैं ऊंट की खाल कहूं तो आपने इस दौर के ऊंट ज़हन में नहीं रखने। हाँ हाँ हाँ, ये अरबों के ऊंट थे, बंदे भी लंबे होते थे, ऊंट भी कदावर होते थे, जैसे सवार होते थे वैसी सवारियां होती थी। ऐसे ऐसे अरबों के ऊंट, और एक एक सहाबी के हिस्से में एक एक कंतार, एक एक ऊंट की खाल में सोना लेके मुसलमान खैबर के बाद अपने अपने घरों में वापस आए। इस्लाम अमीर हो गया, बैतुल माल में खजाने भर गए। और जब अमीरुल मोमिनीन अपने घर में आए तो अली के हाथ में तलवार, चेहरे पे सफरों का पसीना। सैयदा मलका ततहीर अपनी इज्जत वाली जगह से उठी और अली के सामने कहती, या अली, मैंने बूज़र और कंबर से सुना है कि आज इस्लाम अमीर हो गया, आज मुसलमानों के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे हैं, बैतुल माल में खजाने भर गए हैं, लोग अपने कर्ज वापस कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि खैबर भी आपने फतह किया है, मरहब को भी आपने मारा है, किला कमूस पे अलम भी आपने नस्ब किया है। बीबी ने इम्तिहानन जुमला कहा, या अली, आपका कोई माल पीछे आ रहा है, आपका सोना पीछे आ रहा है, आपका खजाना पीछे आ रहा है। अली ने मुस्कुराते हुए सैयदा की तरफ देख के कहा, मेरे आका की बेटी, मेरे मौला की बेटी, तुझे नहीं पता वो सदका था, हम सैयद है, वो सदका था।